ہسٹری آئے کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ چاہے بابل یعنی بابل کے کنویں سے تو آپ لوگ یقیناً واقفیت رکھتے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بابل کا شہر دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور اس کی تہذیب انتہائی حیران کن راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ شہر کہاں واقع ہے؟ کیا اس کے آثار آج بھی نمایاں ہیں؟ اور یہاں کون سی قوم آباد رہی؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بابل نامی شہر کی تاریخ سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ چاہے بابل کسے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں، اور چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا کے قدیم ترین آثار میں چاہے بابل بھی شامل ہے۔ اس کنویں کا ذکر قرآن کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ اب جب کہ بائبل شہر ہی نہیں رہا تو اس کنویں کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بابل کہاں ہے؟ بابل کا کنواں کس نوعیت کا تھا؟ چاہے بابل اور اس کے قواعد کو سمجھنے کے لیے اس قسم کے متعدد سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں۔ چاہے بابل کے بارے میں سب سے زیادہ سوال ہاروت و ماروت کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ وہ کون تھے۔ دراصل بابلیہ شہر دریا فرات کے کنارے آباد تھا۔ اس پورے علاقے کو بابل ہی کہتے تھے۔ اپنے زمانے میں یہ علاقے تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ بابل ونیوا کی تہذیب عالمی تاریخ میں بہت اونچا مقام رکھتی تھی۔ ان لوگوں کا رہن سہن دوسروں کے لیے نمونہ تھا۔ بخت نصر کا عہد اس تہذیب کے انتہائی عروج اور ترقی کا دور تھا۔ اس کے بعد یہاں کی تہذیب کا زوال آنا شروع ہو گیا۔ جدید جغرافیے میں بابل دنیا کے نقشے پر عراق میں واقع ہے، لیکن صرف کھنڈروں کی صورت میں۔ کبھی یہ شہر میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ بابل کے گرد 55 میل لمبی فصیل تیار کی گئی تھی۔ انہوں نے اسے 7 عجائبات عالم میں شمار کیا ہے۔ کارڈیا اور کلدانیہ اس کے پرانے نام تھے۔ شہر بابل موجودہ بغداد سے قریباً 60 میل دور جنوب کی سمت دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ اس کے کھنڈروں کے قریب ہی آج حلیہ کا شہر آباد ہے۔ ان کھنڈروں میں نہروں کے آثار، پانی کے نلکوں کے نشان، شاہی محلات کی بنیادیں اور مضبوط قلعوں کے نشانات اب بھی موجود ہیں اور اپنی تہذیب و تمدن کے کمال کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ شہر بابل کی مشہور عمارات قصر سمیراوس، بخت نصر کا محل، برج نمرود، ملک باغ جو کئی طبقات پر مشتمل تھا، ایک عالی شان رصد گاہ، لابوس کا مقبرہ، شہر کی طویل و عریض حیرت انگیز فصیل اور برج بابل وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، برج بابل کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس برج میں 7 رنگ کے طبقے تھے۔ ان کا تعلق 7 سماج سے تھا۔ پہلا طبقہ سیاہ رنگ کا تھا، یہ زغل سے منسوب تھا۔ دوسرا طبقہ سفید رنگ کا تھا، یہ زورا سے نسبت رکھتا تھا۔ تیسرا طبقہ نارنگی رنگ کا تھا، اس کی نسبت مشتری سے ملتی تھی۔ چوتھا طبقہ نیلے رنگ کا تھا، یہ عطار سے ملا رکھتا تھا۔ پانچواں طبقہ کرنجی رنگ کا تھا، اس کا مریخ سے میل تھا۔ چھٹا طبقہ نقری تھا، اس کا تعلق چاند سے تھا۔ اور 7واں طبقہ طلائی تھا، اس کا تعلق سورج سے تھی۔ بابل کے لوگ معمولات باطن کے پرستار تھے۔ ان کے خیال میں یہ معبود آسمان کی فضاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ نجوم شناسی اور علم افلاک میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ آج یہ سب کھنڈر کے ڈیر، لیکن چشم بینا کے لیے سرمہ بصیرت ہیں۔ ان پرخول ڈیروں میں عجیب ہیبت پناہ ہے اور ساتھ ہی ایک اندولہ اور نہایت حسرت امیز اور دست عبرت موجود ہے۔ بابل بغداد سے شہر حلہ کو جانے والی سڑک پر 45 میل دور واقع ہے۔ اس سڑک کو ایک چھوٹی سی نہر کاٹتی ہے، یہیں سے بابل کی حدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر کی فصیل تھی۔ 8 میل آگے چلیں تو ایک چھوٹا سا عجائب گھر ہے اور اس کے متصل ایک ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے۔ یہ دونوں عمارتیں حکومت عراق کے محکمہ آثار قدیمہ نے تعمیر کرائی ہیں۔ عجائب گھر میں بابل کے کچھ عجائبات، تصویر کشی اور نقاشی کے نادر نمونے اور قدیم شہر کا مٹی سے بنا ہوا ماڈل رکھا ہوا ہے۔ عجائب گھر کی پشت پر ایک ٹیلہ ہے جس پر نشان راہ کی تختیاں منسوب ہیں
کچھ آگے وقت مصر کے جلوس کا راستہ ہے۔ مشرق کی سمت نین ماہ کا ایک چھوٹا سا معبد ہے۔ ناظرین گرامی، اس علاقے کو قریب سے دیکھنے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ گزرگاہ جلوس کے قریب ایک عمارت ہے جو جنوبی محل کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری عمارت معلق باغ کی ہے جسے محل اعظم بھی کہتے ہیں۔ اسے تھوڑی دور آگے تہہ خانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں نمرود نے حضرت شعیب علیہ السلام کو شیر کے آگے ڈالا تھا۔ اس تہہ خانے کے دیواروں پر تصاویر بنے ہیں جو اس دور کے ماہرین فن کی فنکاری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو اینٹیں یہاں استعمال ہوئی وہ اپنی شناخت اور مضبوطی کے اعتبار سے دور حاضر سے بہت بہتر ہے۔ چند قدم آگے چل کے ایک کنواں آتا ہے جو اوپر سے مربع شکل کا ہے۔ اسی کنویں کو چاہے بابل کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ چاہے بابل کے قریب پتھر کا ایک بڑا مجسمہ ہے اور ساتھ ہی چند معبد ہیں جنہیں نورتا اور گلا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ برج بابل بھی اس کے قریب ہی واقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسکندر اعظم نے ہندوستان سے واپسی پر دائی اجل کو لبیک کہا۔ کھنڈو سے 2-3 میل کے فاصلے پہ ایک مسجد کا گنبد نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کے گنبد پر نہایت ہی نفیس نقش و نگار ہیں۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کاریگر ابھی چند دن پہلے ہی کام سے اٹھ کے گیا ہے۔ کتب میں آتا ہے کہ بابل کے بانی کا نام نمرود بیان کیا گیا ہے۔ اس کا زمانہ قریباً 4000 سال قبل مسیح میں تھا۔ اس کے باپ کا نام پوش اور دادا کا نام حام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 4500 سال قبل بنو آ کے سامی قبیلے نے بابل پہ قبضہ کر لیا۔ 200 یا 250 سال ان کی حکومت رہی۔ سامیوں کے بعد اس پہ یارانی خاندان کا قبضہ ہو گیا۔ وہ نمرود اسی خاندان کا ایک حکمران تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ناظرین گرامی، نمرود اس کا خاندانی لقب تھا۔ اس کا اصل نام ظلامر بیان کیا گیا ہے۔ نمرود کا زمانہ 3200 سال قبل از مسیح میں آیا۔ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ اس خاندان کے بعد بابل کے بادشاہوں میں بنو قد نصر بہت مشہور ہوا۔ اسے بخت نصر بھی کہتے ہیں۔ اس نے بہت سے علاقے بزور شمشیر فتح کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 537 اور بعض روایات کے مطابق 549 سال قبل فارس کے بادشاہ نے بابل پہ حملہ کر دیا اور اس طرح یہ ملک ایران کا سپاسگزار بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر کے حکم پر بابل میں مولک یا اویزاں باغات بنائے گئے جن کا شمار دنیا قدیم کے ابائجات عالم میں ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق بخت نصر نے یہ باغات اپنی ملکہ امیتا کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ وہ ایران کے بادشاہ کا سارا کی بیٹی تھی اور پہاڑی علاقے خاندان کی رہنے والی تھی۔ ہمدان کے پہاڑی نظاروں سے اسے قدرتی نسبت۔ بابل خرچن کے بہت خوبصورت شہر تھا لیکن یہاں کوئی پہاڑ نہیں تھا، اس لیے امیتا کچھ اداس رہتی تھی۔ بادشاہ نے جب اداسی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ بابل میں وہ سرسبز پہاڑی نشیب و فراز کہاں جو میرے وطن میں تھے۔ یہاں ہر طرف میدان ہی میدان نظر آتا ہے۔ یہ میدانی سطح دیکھتے دیکھتے اکتا گئے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اس سرزمین پر بھی پہاڑ ہوں۔ میدانی علاقے کو پہاڑی علاقے میں ڈالنا ممکن تو نہیں تھا، مگر بخت نصر چاہتا تھا کہ ملکہ کی آرزو پوری ہو۔ اس نے اپنے ملک کے اعلیٰ دماؤں کو ملکہ کی خواہش سے آگاہ کیا۔ پہاڑ ہوتے تو انہیں کاٹ کر سبزہ زار بنایا جا سکتا تھا، لیکن میدانی علاقے میں پہاڑ بنے تو کیسے؟ اونچی اونچی چوٹیاں، ان پر مہکتے باغات اور بلند و بالا درخت کہاں سے آئے؟ وہ سب حیران تھے۔ ان میں سے ایک دانشور بولا کہ ہماری قدیم کتابوں میں درج ہے کہ بابل میں بڑی بڑی چیزیں بنیں گی، اہل دنیا اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوگی، یہاں تک کہ بابل میں پہاڑ بھی بنیں گے، پہاڑ پہ جنگل اگیں گے اور چشمے بھی پھوٹیں گے۔ ناظرین گرامی، کچھ باتیں تو بادشاہ کی سمجھ میں آئی لیکن پہاڑ کا مسئلہ بہت دشوار تھا۔ ایک انجینئر بولا کہ پہاڑ بننا بھی ممکن ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اونچی اونچی محرابیں بنائی جائیں، ان محرابوں پہ چھت ڈالا جائے اور پھر اس چھت پہ چاروں طرف جگہ چھوڑ کر اور محرابیں بنائی جائیں، ان محرابوں پہ بھی چھت ڈالی جائے، اسی طرح اور محرابیں بنائی جائیں اور ان پر بھی چھتیں ڈالی جائیں۔
اس سلسلے کو اتنا اونچا لے جائیں کہ دور سے پہاڑ ہی نظر آئیں۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی اور اس منصوبے پر فوری کام شروع ہو گیا۔ محرابوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ بوجھ سہ سکیں۔ پھر ان چھتوں پہ ایشیا بھر سے پھول پودے لا کے لگائے گئے۔ یہ چھتیں 350 فٹ اونچی اور 400 فٹ لمبی تھی۔ یوں ہوا میں معلق باغات تعمیر ہوئے جس نے شہر بابل کو ایک نئی پہچان بخشی۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔